آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، آج 21 نومبر ہے، دن ہے جمعۃ المبارک کا اور سال 2025۔ ناظرین، تحریک انصاف کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کی گئی۔ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو آئینی عدالت کا قیام عمل میں لایا گیا، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی مخالفت کی گئی۔ مخالفت اپنی جگہ پہ، لیکن خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک بڑا اہم مقدمہ آئینی عدالت میں سماعت کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ کون سا ہے اور آئینی عدالت عمران خان صاحب کے اس مقدمے کی کب سماعت کرے گی، اور جو تحریک انصاف کا اپنا نریٹو ہے اور جو تحریک انصاف کا اپنا بیانیہ ہے آئینی عدالت کی مخالفت کرنے کا، اس میں تحریک انصاف کی جانب سے ایک یو ٹرن بھی دیکھنے کو ملا ہے۔ کچھ اور بھی عدالتی محاذ سے اہم خبریں ہیں جن کی ڈیٹیل اس پروگرام میں ہم شیئر کریں گے، لیکن ویڈیو لاگ کا آغاز ہم کریں گے جو پاکستان کے مالیاتی نظام سے متعلق IMF نے چند روز پہلے جو ایک رپورٹ پبلک کی ہے۔ اب اس رپورٹ میں جو خامیاں ہیں پاکستان کے فائنینشل سسٹم میں، ان کی نشاندہی کی گئی ہے، لیکن حکومت پاکستان کے فائنینشل گورننس میں بہتری کے لیے جو اٹھائے گئے اقدامات ہیں، ان اقدامات کی IMF کی رپورٹ میں تعریف بھی کی گئی ہے، ان اقدامات کو ایکسیپٹ بھی کیا گیا ہے۔ تو جو خامیاں ہیں وہ تو میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ڈسکس ہو چکی ہیں، لیکن مالیاتی گورننس میں بہتری کے لیے جو پاکستان کے معاشی نظام میں جو ریفارم کا ایجنڈا ہے، IMF نے پاکستان کے کن کن اقدامات کی تعریف کی ہے، ان کی مختصر سی جو ڈیٹیل ہیں، چیدہ جو نکات ہیں، ان کی تفصیلات آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ناظرین، IMF نے پاکستان کے ان اقدامات کی تعریف کی ہے جس میں پاکستان نے ملک سے منی لانڈرنگ کے خاتمے کے لیے اور ٹیرر فنانسنگ کو روکنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں۔ IMF نے اپنی رپورٹ میں اس سلسلے میں پاکستان کے جو ایفرٹس ہیں ان کا نہ صرف اعتراف کیا ہے، بلکہ ان تمام کوششوں کو IMF کی طرف سے حوصلہ افزا اور اطمینان بخش جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی رپورٹ میں ایک اور بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ پاکستان اور IMF کا ایک بڑے اہم نقطے پہ اتفاق بھی ہو گیا ہے۔ اب اس کو اتفاق کہہ لیں یا حکومت پاکستان کی رضامندی کہہ لیں کہ جو اعلیٰ سرکاری عہدوں پر بیٹھے جو شخصیات ہیں، ان کے جو اثاثے ہیں، پاکستان نے IMF کو یہ کنسنٹ دے دی ہے کہ اگلے سال 2026 سے اعلیٰ سرکاری عہدیداران کے جو اثاثے ہوں گے ان کو بھی پبلک کیا جائے گا۔ لیکن کچھ سفارشات بھی IMF کی رپورٹ میں پاکستان کو کچھ سفارشات بھی پیش کی گئی ہیں کہ اگر آپ نے اپنے معاشی نظام میں اصلاحات کو لے کے آنا ہے، مالیاتی گورننس کو آپ نے بہتر بنانا ہے، تو اس کے لیے وہ رقم جو پاکستان میں لوٹ کر بیرون ممالک میں پار کی جاتی ہے، ایسے اثاثوں کی نہ صرف آپ نے نشاندہی کرنی ہے، بلکہ ایسے اثاثوں کو آپ نے لوکیٹ کر کے پاکستان واپس لانے کے لیے حکومت پاکستان کو یہ چاہیے کہ جن ممالک میں ایسی رقم کو پارک کیا گیا ہے، ایسی رقم کو چھپا کے رکھا گیا ہے، ان ممالک سے جو قانونی مدد ہے وہ قانونی مدد حاصل کرنے میں بھی پاکستان کو اپنی کوششوں کو تیز کرنا ہوگا۔ اور IMF کا اپنی اس رپورٹ میں حکومت پاکستان سے یہ کہنا ہے کہ مالیاتی گورننس میں بہتری کے لیے اور مالیاتی نظام میں ریفارمز لانے کے لیے 15 نکاتی ایجنڈا ہے، اس پر کام کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ لیکن آپ ناظرین کی انفارمیشن کے لیے کہ جو بھی سفارشات IMF نے اپنی اس رپورٹ میں مالیاتی گورننس کے نظام میں بہتری کے لیے، معاشی نظام میں ریفارمز کے لیے جتنے بھی پوائنٹس IMF نے اپنی رپورٹ میں لکھے ہیں کہ کس طریقے سے کون سی ریفارم جو ہے متعارف کرا کے پاکستان کا مالیاتی گورننس کا جو نظام ہے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے، حکومت پاکستان آلریڈی وہ تمام اقدامات اٹھا رہی ہے۔ لیکن IMF کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان اپنے مالیاتی نظام میں گورننس میں بہتری لاتا ہے، ریفارمز لے کے آتا ہے، تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ 5% سے لے کے 6.5% تک سالانہ شرح کے اعتبار سے ترقی کر سکتی ہے۔ لیکن اس رپورٹ میں ایک نقطہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے بھی جڑا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں جو چینی پہ سبسڈی دے کے
جو اشرافیہ ہے, جو شوگر مل مالکان ہیں, انہیں ایکسپورٹ کی جو اجازت دی گئی, اس سے پیسہ بنایا گیا. اور یہ سبسڈی دے کے جو چینی کو, شوگر کو جو ایکسپورٹ کیا گیا, یہ دراصل اشرافیہ کا ایک گٹھ جوڑ تھا جس کا کوئی احتساب جو ہے وہ نہیں کیا گیا ہے. تو اگر آپ پاکستان کے مالیاتی نظام میں ریفارمز کو دیکھیں, حکومت پاکستان کی جو اقدامات ہیں, جو ایفرٹس ہیں, اس کو دیکھیں, تو آئی ایم ایف کی اس رپورٹ میں ان کا اعتراف کیا گیا ہے. اور جو ایک اہم نقطہ جس کا میں نے اب سے کچھ دیر پہلے ذکر بھی کیا ہے کہ جو اعلیٰ سرکاری عہدیداران ہیں, ان کے جو اثاثے 2026 سے پبلک ہونے جا رہے ہیں, یعنی جس محکمے کا اعلیٰ حکومتی سرکاری عہدیدار ہوگا, اس کے اثاثے اسی کی ویب سائٹ پہ, اسی ادارے کی ویب سائٹ پہ پبلک کیے جائیں گے. تو یہ بھی پاکستان کا شفافیت کی جانب ایک اہم قدم ہے, ایک بڑا قدم ہے. اب ناظرین آ جاتے ہیں جو عدالتی محاذ سے جڑی خبریں ہیں. سب سے پہلے تو ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کی جانب سے جو 27ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی. کل ناظرین جب یہ خبر سامنے آئی تو ہم اپنا ویڈیو لاک کر چکے تھے, لیکن اس خبر نے مجھے اپنا سر پکڑنے پہ مجبور کر دیا کہ آئین کا آرٹیکل 184 کا وہ اختیار جو کہ 27ویں آئینی ترمیم میں سرے سے ختم کر دیا گیا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 جو ججز ہیں, اس ختم کیے گئے اختیارات کے تحت سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے چلے گئے. حالانکہ وہ پٹیشن دائرہ اختیار کے مطابق سپریم کورٹ میں نہیں, وفاقی آئینی عدالت میں دائر کی جا سکتی تھی. اب ان جج صاحبان سے کوئی سوال جا کر پوچھ سکتا ہے کہ جو اختیار سپریم کورٹ کا تھا ہی نہیں, آپ تو ججز ہیں, جب آپ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کے بغیر ایسی پٹیشن وہاں پہ لے کے جائیں گے تو لوگ کیا بات کریں گے, لوگ سوالات اٹھائیں گے کہ اگر ججز سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار سے باہر کوئی ایسی نوعیت کا معاملہ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں, آئینی ترمیم کو چیلنج کرتے ہیں, تو ان ججز کی کیپیبلٹی پہ, تو ان ججز کی جو کیپیبلٹی ہے اس پر تو عام جو لوگ ہیں وہ سوال اٹھائیں گے کہ ججز کو اگر قانون کا نہیں پتا تو پھر عام جو سائل ہیں, جو عام عوام ہیں, وہ کہاں پہ جائیں. لیکن آج اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے. ان 4 جج صاحبان نے جو پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کرنے کی کوشش کی ہے, یہ پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کرنا دراصل ججز کے اپنے حلف کی خلاف ورزی بھی ہے, کیونکہ ان کے خلاف ابھی تک کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا ہے. اور یہ 4 جج صاحبان نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی بھی طریقے سے متاثرہ فریق ہیں. اب ججز کا حلف یہ کہتا ہے کہ وہ آئین کے تابع رہیں گے اور ریاست پاکستان کے قوانین کے تابع رہیں گے, لیکن ان 4 جج صاحبان کا اس 27ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنا, لیگل ایکسپرٹس کی, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کی یہ رائے ہے کہ ان جج صاحبان نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے, اور حلف کی خلاف ورزی پہ ان جج صاحبان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں برطرفی کا ریفرنس دائر ہو سکتا ہے. ویسے جہانگیری صاحب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو کہ پہلے ان 4 ججز کے گروپ میں شامل تھے, دھڑے میں شامل تھے, 5ویں جج تھے, جہانگیری صاحب نے ایسی کوئی پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کرنے کے سلسلے میں ان جج صاحبان کے ساتھ وہ کھڑے نہیں ہوئے, بلکہ اپنے آپ کو ان 4 ججز سے انہوں نے الگ کر لیا. لیکن جہانگیری صاحب کی جو اپنا مبینہ ڈگری کا جو معاملہ ہے اسے 25 نومبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس محمد اعظم خان صاحب, جسٹس جہانگیری صاحب کی جو ڈگری کا معاملہ ہے اس پر 25 نومبر کو سماعت کرنے جا رہے ہیں. لیکن خان صاحب کی ناظرین جو ملاقاتوں کا معاملہ سلمان اقبال صاحب نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا, ہمارے ذرائع کی خبر یہ ہے کہ جو خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی نہیں ہو پا رہی, اس پر جو پی ٹی آئی نے عدالت عظمیٰ سے رجوع کیا ہے, یہ معاملہ بھی انٹرپریٹیشن کا ہے, قوانین کی انٹرپریٹیشن کا ہے. تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں نہیں بلکہ اس پہ ڈائری نمبر تو سپریم کورٹ کی جانب سے لگا دیا گیا ہے, لیکن اس کیس کو نمبر لگنے کے بعد آئینی عدالت میں منتقل کر دیا جائے گا. تو تحریک انصاف ایک طرف 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت کر رہی تھی, 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے بنی آئینی عدالت پر بھی تنقید کی جا رہی تھی, اس کی مخالفت کی جا رہی تھی. آج تحریک انصاف کے اپنے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب چیف جسٹس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ امین الدین خان صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں. ریلوے کی اراضی کا مقدمہ تھا, ریلوے کی اراضی پر قبضے کا مقدمہ تھا. تو تحریک انصاف جس آئینی عدالت کی مخالفت کر رہی تھی, آج یو ٹرن لے کے ان کے اپنے پارٹی کے چیئرمین جو ہے اسی عدالت میں پیش ہو گئے ہیں.
اور ہمارے ذرائع کی خبر کے مطابق آئندہ آنے والے دنوں میں جو عمران خان صاحب سے ملاقات کا معاملہ ہے کہ ملاقات میں رکاوٹیں آتی ہیں، پارٹی کے لوگوں کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہو پاتی، یہ کیس بھی آئندہ آنے والے دنوں میں آئینی عدالت میں زیر سماعت آئے گا۔ اب کب یہ کیس سماعت کے لیے فکس ہوتا ہے، کون سا بینچ بنتا ہے، اس حوالے سے فی الحال فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں عمران خان صاحب کا یہ مقدمہ آئینی عدالت میں زیر سماعت آئے گا۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔